اتر مثال دینا بھائی، اگر دھوانا پکیا ہوئے تو رنگ کی ہوئے دا؟ یہ نشانی ہے وہ پکے ہے. سمجھ آ گئی؟ اگر کسی سید دی تعظیم کرتا ہے، جاندہ نہیں ہے کون ہے، کتھوں دا ہے، کیویں دا ہے، عالم ہے نہیں ہے، بس یہ کہ سید ہے تو کوئی تعظیم کرتا ہے تو نشانی ہے کہ اندر نبی دا عشق موجود ہوتا، حضور دے خون دا احترام کرتا. میں بڑا اچھا لگیا ہے کہ تسی بندے بڑے مزے والے ہو، تو گل دی سمجھ ہوگی. میں سمجھا تھا شاید اردو بولنی پڑے کہ یہ شہر والے، مگر آپ تو پنجابی بھی بڑے معزوز ہو کر سنتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اس کا اپنا رنگ ہے اردو کا، مگر پنجابی کا اپنا ٹیسٹ اور سواد ہے. ہاں جی، بندہ پنجاب اردو میں چاکھے نا فلا آدمی جھوٹا ہے، چس نہیں آؤں دی جی لیا کھیدہ نا کوڑا ہے. سواد وکھرا اپنا ایک منہ بھرواں جا ٹیسٹ ہے. جی جی سر، آپ کو سمجھ آ رہی؟ اللہ آپ کو برکت عطا، آپ کو جزائے خیر عطا. تو حضرت صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر نال نوازے. اللہ ارشاد فرما دے نے، تمہید ہو گئی، تھوڑی جی تقریر ہو جائے تو پھر دعا ہو. اللہ ارشاد فرما دے نے، فَنْكِحُ، نکاح کرو. یہ مطلب یہ ہویا پہلی گل دئی کہ لا تقربوا الزنا، زنا نہ کرو، نکاح کرو. اسلام نکاح نو فروغ دین والی خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم دیتا ہے. اور اے چونکہ قرآن رسول اللہ تے نازل ہویا ہے، حضور نے 11 نکاح فرمایا. ساڑھے کو جیڑا بندہ دوجی نکاح کر لے نہ کریا جے، نہ کریا جے، پر گل پہ سنانا. مہنگائی بڑی ہے، بندے ایک جو گئی رہ گئے، لیکن بیان تدین کرنا ہے نا اللہ دا. رسول اللہ نے 11 نکاح فرمائے، مولا علی سرکار نے 9 نکاح فرمائے، امام حسن سرکار نے 17 شادیاں کی. جدو امام پاک کربلا امام حسین گئے تے 4 بیویاں آپ دے نال سن. میرے امام زین العابدین سرکار نو اللہ نے 12 اولاداں دیتیاں 6 بیویاں. میں اپنی زندگی ایک صحابی بھی نہیں پڑھیا جن نے ایک شادی کیتی ہو سکتا ہے کسی کیتی ہو، مگر میں نہیں پڑھیا. جنہ بھی کیتیاں 2 3 4 کائنات دے سب تو بڑے تقوی والے لوگ ہیں جنہ دا میں نہ لیا. ساڑھے معاشر میں نکاح نو عیب بنا دیتا گیا اور نکاح مہنگا کر دیتا گیا، جبکہ حضور نو وہ نکاح پسند ہے جڑا سستا ہوئے. رسول اللہ سرکار تشریف فرما سن، ایک عورت ہے، یا رسول اللہ میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرنی ہے، میری جتھے چاہو آپ نکاح فرما دو. تو ایک صحابی کول بیٹھے سن، عرض کر دینے سونے میرے کول بیوی کوئی نہیں، میرے نال ہی کر دے. کیسا خوبصورت ماحول سی. کیسا خوبصورت ہے اسلام دا اے فیس کہ اسلام اے کہنا جرم نہیں کہ عورت آکھے میرا نکاح کر. پلیز میری بات کو سمجھو، تسی سمجھ دو یورپ بڑا آزاد ہے، تسی اسلام دا ریل فیس ہی چھپا دیتا ہے. ساڑھے ہوتے تے ہندوانہ تہذیب دے اثرات نے. آپ نے فرمایا اس صحابی نو قبلہ شجی بھئی تیرے کول کی ہے جڑا حق میرج دے؟ انہوں نے کہا جی کوئی شے نہیں. فرمایا کر جا ویک کیا شاید کوئی چیز لگ جائے. اگر لوہے دا ایک چھلا بھی مل جائے تو ان دے دیں، میں ادھے تیرا نکاح پڑھ دینا. واپس آئے تو انہوں نے کہا جی وہ بھی کوئی. اسی انتظار کر دے رہنے ہیں آجے مال جوڑ دے پہاں شادی کر لیں. شادی واسطے مولوی صاحب دا ہیلو آئے ہونا ضروری ہے، مال ہونا ضروری کوئی نہیں. بسم اللہ بٹ صاحب، سبحان اللہ. یہ حضرت صاحب آپ دی توجہ ہے جناب؟ اللہ اپنو برکت. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. خیر ہو گئے خیر ہو گئے خیر ہو گئے. آپ ٹھیک ہو جناب؟
مرحبا تو ویلکم سیداں دی محفل جی ہیں ماشاء جی حضرت شادی واسطے نیت اور ارادہ اور علامہ صاحب نال ہیلو آئے ہونا ضروری فری اچ بھی ہو جاندی انہوں نے کہا جی میرے کول تے وہ بھی کوئی نہیں وہاں میرے محبوب نبی میں آپ کو قربان جمع فرمایا قرآن آؤں دئی اس اپنے صحابی نے حضور نے فرمایا قرآن آندہ ہے انہوں نے کہا جی سر قرآن آندہ ہے حضور تھوڑا فرمایا او قرآن ان تو سکھانا اس عورت نے او قرآن سکھانا تیرا حق مارتے میں تو اندہ تیندہ نکاح پڑھا دیتا ہے توجہ ہوگی جناب فرمایا فن کے ہو نکاح کرو ساڑھے معاشرے دا عالمی آئے ہوئے عورت اے برداشت کر جاندی ہے کہ میرا میاں کنا اور عورتاں نار منہ کالا کردہ رہے وہ نکاح کرے اے برداشت نہیں کر دی وہ عورتاں دی ہندوانہ ذہنیت ہے مرد نو اللہ پاک اجازت دیندہ ہے فن کے ہو ما تاب لکم نکاح کرو اور جنہ ہستیاں دا میں نام لیا ہے انہاں تو اچھی کوئی شخصیت نہیں انہاں چونکہ سے بھی ایک شادی نہیں کی تھی 12 امام تے 1.25 لاکھ صحابی انہاں چمینو بندے بکھاؤ جنہ ایک شادی کی تھی آپ نہ کرنا پر تعلیم تے لو نا اور اپنیاں نگاہاں دی حفاظت واسطے اگر انسان شادی کرے تو اس میں اپریشیٹ کرو توجہ ہوگی اللہ اپنے برکت عطا فرمائے خفیہ نکاح نہ کرو نکاح خفیہ نہیں ہوتا نکاح اعلان نہ ہونا چاہیے شریعت اعلان چاندی ہے خفیہ نکاح کوئی اعلان کرو نکاح کرو جی حضرت صاحب اللہ اکبر ما تاب لکم کرو اس نال جڑی تانوں پسند ہے عورت پسند دی عورت نال نکاح کرو من النساء اگر کوئی سمجھے تو رمض من النساء وچ بھی یہ بچی اتے نساء دا اطلاق نہیں ہوتا جدو اس قرآن نازل حضور تے ہویا ہے تو سب تو زیادہ جاندے بھی حضور نے کہ اللہ فرماتا ہے فن کے ہو ما تاب لکم من النساء عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو یہ مطلب ہے جس وقت حضور نے اما عائشہ نال نکاح کیتا ہے بچی نہیں سن عورت سن کیونکہ قرآن نکاح دا اجازت ہی عورت نال دے آپ نے برکت نصیب ملحدین دے اعتراضات نو قرآن تو علاوہ کوئی کتاب رد کر ہی نہیں سکتی من النساء یہ ایک مطلب اور بھی ہے جانو اگر سمجھ آ جائے من النساء دی قید لان دی کی لوڑ تھی بنکاح مڑ بی بی نال ہی ہونا ہے وہ ایک قرآن انہیں قیامت تک رہنمائی کرنی سی کہ مرد دی مرد نال تے عورت دی عورت نال شادی نہیں ہو سکتی من النساء دا مطلب ہے مرد دی شادی صرف عورت نال ہی ہو سکتی یہ ہے قرآن دا عین فطرت دے مطابق ہونا فن کے ہو ما تاب لکم من النساء اور چس سڑی کر لے قرآن ایک تو تے شروع ہی نہیں کیتا فرمایا مسنا 2 نال کرو اے تے کی تو ان لگتا ہے بھئی عربی وچ پہنا گنتی دے ایک ہوندا ہے کہ 2 ہوندی ہے ایک ہوندا ہے عدد کے 2 ہوندی واحد ہوندا ہے یا اثنین ہوندا ہے واحد ہوندا ہے نا پہلے تو وہ تو واحد چھڑ دیتا گیا فرمایا مسنا 2 نال کرو نعوذ باللہ یہ تے نہیں نہ کوئی آ سکتا میں وہی لیون لگیا گنتی کوئی نہیں یاد ہے اے کہنا والا تے کافر ہوئے گا گنتی یاد ہے پر لگا قرآن اتنے مسنا 2 کرو اے مردو وثلاث ورباع اتنے کیڑا بیٹھیاں نے بیبیاں کو سن کے تے راضی ہو جاؤ
آپ کلے ہی بیٹھے ہیں کول بندہ ہے ہی کوئی نہ بڑا مزے تے لو کہ اسی وہ قوم آ جنہاں نو اللہ 4 دی چھٹی دیتی ہے ساڑی یہ سرفرازی ہے کہ اللہ سانو 4 دی شادی دیتی ہے حالات پامے ساڑے ایک جوگے بھی نہیں رہے پر مالکاں تے چھٹی سنچاؤں دی دیتی ہے یہ اس گل تے خوش ہو سکتے ہو تے ہو لو تھوڑی دیر جنہ چر تقریر نہ مکے حق اللہ 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 وہ مرد ہی نہیں ہوندا جڑا شادی دی گل سن کے راضی نہ ہوئے جی یہ مردانگی دی شان ہے فن کے ہو ان کن تم رجال نکاح کرو اگر تم مرد ہو کوئی خفیہ تعلق نہیں ہے دین اگر آج پوری دنیا میں زنا کے اڈے قائم ہیں تو ان کو آپ زور بازو سے ختم نہیں کر سکتے اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ نکاح ہے کسے بیوہ عورت دے گھر اس واسطے راشن دا تھیلا بھیجنا کہ غریب نے اندر لڑو بہتر ہے اس بیوہ عورت نال نکاح کا رسول اللہ دے 11 نکاحاں وچوں ایک نکاح ایک کماری خاتون نے حضرت ام عائشہ باقی سب مائی بیوہ طلاق یافتہ خواتین نال رسول اللہ نے نکاح فرمایا کسی عورت نو طلاق ہونا کوئی عیب نہیں بن سکتی no problem عیب نہیں ہے کیوں انج میں آکھدا پیا کیونکہ حضور دیاں بیٹیاں وچ عیب ہو نہیں سکتا رسول اللہ دیاں صاحبزادیاں وچ عیب ہو نہیں سکتا اس واسطے طلاق عیب نہیں اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے ہن سر گل اتھے آ گئی ہے جتھے پاکستانی معاشرہ کھڑا ہے پہلیاں گلاں مزے دیاں آئیاں اگلی گل غور آ فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فواحدہ اگر شادیاں دا شوق ہوئے تو عدل بھی کرنا ہے اگر عدل نہ ہو سکتا ہوئے تو پھر ایک ہی کرو اکثر ویکھیا گیا ہے کہ جڑے بندے دوسریاں شادیاں کر دیں وہ عدل نہیں کرتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ اور ساڈی ساریاں دی ماں اللہ پاک انہوں برکتاں عطا فرمائے جنہ مائیاں نال بھی حضور دا نکاح ہویا ہے اسی انہاں تو قربان حضرت اما خدیجہ تو بعد حضور دا نکاح انہاں نال ہویا حضرت میمونہ یہ بڑی کرما والی خاتون سن انہاں وال جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایک بات اور یاد کر یہ بھی بڑی گل ضروری ہے اما خدیجۃ الکبریٰ نال حضور نے خود خواہش کر کے نکاح نہیں فرمایا اما جی نے حضور نو پیغام بھیجا کہ میں نکاح کرنا چاہتا یہ اسلام دا بیوٹیفل فیس ہے کہ اسلام اتنا وسیع ہے کہ کوئی عورت کسی مرد نال نکاح دی خواہش کرے تو اسلام اس نو ریجیکٹ نہیں کرتا نعوذ باللہ غلط ہے یا ٹھیک نہیں اگر کسی عورت نو کوئی دیندار مرد پسند آ جائے تو وہ اپنے اولیاء دی اجازت نال انہوں نکاح دا پیغام بھیجے تو شرعاً ممنوع نہیں ہے اما خدیجہ نے حضور نو پیغام بھیجا مگر اے مائی صاحبہ جڑے سن انہاں نو رسول اللہ نے خود پیغام بھیجا اور ذرا مزہ دیکھنا حضور نے فرمایا کہ میریاں بیٹیاں چھوٹیاں نے خاتون ہوئے جڑی بچے پال سکتی ہو تو پھر اے مائی صاحبہ دی عمر زیادہ سی انہاں نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا پیغام دیتا گیا انہوں نے فوراً قبول فرما لیا اور نکاح ہو گیا اے مائی صاحبہ ویکھو نا یہ حضور دا پاک گھرانہ ہے جدوں عرفات تو نکلی دا یعنی حج واسطے میدان عرفات اچھو تے رات نو مزدلفہ وچ قیام کرنا ضروری صبح جا کے کنکر مارنے اما جی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں دا جسم بہت بھاری ہو گیا آخری کہ یا رسول اللہ اگر میں سویرے ٹوری تو میرے کو اپڑیا نہیں جانا جی اجازت دیو تو میں راتی نہ ٹور پاواں
تو حضور نے فرمایا اجازت ہے تسی راتی ٹر پو، تو فقہا نے تو یہ مسئلہ اخذ کیتا ہے کہ اگر کوئی معذور ہوئے حاجی تے رات نو ہی سفر کر لوے، اما جی دی وجہ تو دی چھٹی ہوگی۔ اما جی عائشہ صدیقہ حضور دے نال سن، جدو آپ مکہ شریف دے قریب پہنچے حج دے ایام وچ، تے آپ نو عورتاں والے مخصوص ایام لاحق ہوئے، تے آپ رو پئیاں، تے آپ نے فرمایا عائشہ رونا، یہ آدم علیہ السلام دی اولاد وچ موجود ہے، تیرے وچ بھی رہنا ہے، اللہ تینوں ود اجر عطا فرمائے گا۔ جدو آپ نے غسل فرما لیا تے حضور نے فرمایا اپنے برا نو نال لے، تے جتھے ہن مسجد عائشہ ہے اس جگہ تو احرام بن، پہلے اتھو احرام نہیں سی بنیا جاتا، اتھو احرام بنا جیڑا ہن حاجی باج باج کے مسجد تو جا کے احرام بن دے۔ یہ چھٹی بھی اما عائشہ دی وجہ تو ملی، آپ مسجد عائشہ تو احرام بنو تو پھر عمرہ کرو تو پھر لگے جاؤ، پھر احرام بنو تو پھر عمرہ، اے بھی سانو چھٹی ملی تے حضور دی پاک بیوی دی وجہ تو ملی۔ اے جی گھاری بڑا وڈا ہے جی، اس گھر دیاں شانہ دی کیا بات۔ تو حضرت صاحب حضور نے اس اپنی بیوی نال وہ مائی صاحب خبر ملی کہ حضور تو اڈی عمر رسیدگی دی وجہ تو ان طلاق دینا چاہتے، انہوں تک خبر پہنچی، وہ حضور دی خدمت چاہ گیا، حضرت کہتی یا رسول اللہ میں خبر سنیے، میں اپنے سارے حق تو معاف کرنی ہے، آپ اور نکاح کر لو، میں اپنی حصے والی رات عائشہ دینی ہاں، تو یا رسول اللہ میں چاہنی ہاں قیامت والے دن تہاڈیاں بیویاں وچ اٹھاں، کیونکہ نسبت مصطفیٰ بھی تو بہت بڑی چیز۔ تو ازواج دے درمیان انصاف کرنا، ایک بندہ میں کہنے لگا کہ شاہ جی تسی یہ گل کر دے ہو، تو ملحد سوال کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دے ہوندیاں دوجا نکاح پھر کیوں نہیں کیتا؟ 25 سال دی رفاقت، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، یہ دی وجہ کی ہے؟ میں کہا بھئی میں نو علماء دا تے نہیں پتا ہو، پھر زیادہ علم والے ہوندے ہیں، پر میں نو انج لگدا ہے بھئی قرآن آندا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، جدو دوجی بیوی کرنی ہے تے مڑ پہلی دا تے دوجی نو برابر سمجھنا ہے، تے حضور نے اما خدیجہ دے ہوندیاں تے علی پاک نے اما زہرہ دے ہوندیاں دوجا نکاح اس سے تو نہیں کیتا کہ انہاں دے برابر جدو خالق کائنات اچھ بنایا کوئی نہیں تے اسی سمجھاں گے کی میں۔ آپ نو اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی ٹائم ہو گیا شاہ جی، اذان دا ٹھیک ہے جی، جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان آپ دی توجہ ہے جناب، ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو ہدایت۔ تو بھائی اے ساڈے ذہن چاہوں دیئے کہ نہ کرن دی وجہ اے وے کہ انہاں دے برابر کوئی نہیں۔ حضور دا ویسے دے سارا گھرانہ نہیں بے مثل تے بے مثال ہے، پر سیدہ زہرہ پاک دی الگ شان، حضور دیاں ساریاں بیویاں دی کیا بات ہے، ساڑیاں ماما نے، مگر نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ اما خدیجہ الکبریٰ دی کیا شان۔ عزیزہ نے من میرے اللہ فرما دینا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ میرا اللہ فرما دے میرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماوانے۔ بھائی ساؤنڈ والے آئے ذرا شور نہ کرو، شور پسند نہیں، ہاں جی شور نہیں ہونا چاہیے، آرام آرام نال تھوڑا تھوڑا بیٹھا چلا ہو تاکہ بندیاں نو کرنا لو درد تکلیف نہ لیو۔ توجہ ہے تو ہری آواز میں قرآن نے عذاب آکھے، شور اور سخت آواز عذاب دی صورت ہے قرآن پاک۔ ایک قوم نو اللہ نے آواز دے عذاب اچ مبتلا کر کی رکھی تھا۔ آپ دی توجہ ہے؟
عزیزان من میرے اعلیٰ حضرت دیم البرکت بولے ان ٹھیک ہے یا آپ فرماتے ہیں اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت بیلا اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات جنہ پاک مرد ہوئے اللہ انہی پاک عورت عطا فرمانا ہے ایدہ مطلب ہویا جویں نبی دی مثال کوئی نہیں ایمیں میرے حضور دیاں پاک بیویاں ورگی پاک عورت کائنات کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کوئی کائنات دی عورت نبی دیاں بیویاں دی برابری نہ کرے کوئی عورت حضور دیاں بیویاں دی برابری نہ کرے کیوں انہوں نے اللہ نے پسند فرمایا کتاب کا نام ہے جی نعمت الباری یہ بخاری شدی شرح ہے بابے جی نے لکھی ہے اور کیا کمال نے جملہ لکھیا عزیزہ نے من آج کل لوگ اپنیاں بیویاں آپ پسند کر دینے اعتراض کوئی نہیں میں ساڑھے دور وچ ساڑھے ماں باپ پسند کر دے آئے آج کل آپ پسند کر دیں پرانے دور وچ ماں باپ پسند کر دیں پرانے دور وچ اے حساب سی جنہ دو چاراں نے آپ پسند کیتا سی انہاں دا اجے نام چلدا ہے ہیر رانجھا لیلا مجنون ہن ہر گلی تے ہر گھر وچ لیلا مجنون آپ کی فرماتے ہو ایسا ہے کہ مگر بھائی یہ تے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا کوئی آپ پسند کر دے کسے دے ماں باپ پسند کر دینے میں پاک نبی تو قربان ہوا جنہ واسطے بیویاں بھی اللہ پسند فرمائیاں نے داماد بھی اللہ پسند فرمائے توجہ ہے آپ دی ہماری طرف سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ زور سے سبحان اللہ کہیں یہ ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کی پسند ہے من چاہے تو کر لیں نہ چاہے تو سن لیں کیونکہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں اور سنانا ہماری ڈیوٹی ہے توجہ ہوگی آپ دی بسم اللہ جی بسم اللہ مہمان آن بٹھاؤ اور ہن تسی میری جڑی میں ہوری تربیت کیتی او دے مطابق ٹھیک چلے ہو سبحان اللہ آن جان نال محفل ڈسٹرب نہیں نہ ہوندی پھر کام چلدا رہندا ہے مہمان ساتھ مرحبا جی آیا نو بسم اللہ اسی جنہاں نو دعوت دیتی ہے ساڈے پرانے آن تو سبحان آپ میری بات سماعت کر رہے ہو آپ کو اللہ برکت عطا فرمائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اما عائشہ نال تہاڈا نکاح کس پڑھایا ہے میں صحابہ پاک تو بھی صدقے جاواں ساڈی تربیت واسطے سوال کیسے کیسے کر دیا ہے تے حضور دے جواب تو قربان ہو جاواں آپ نے فرمایا میرا عائشہ نال نکاح میرے اللہ پڑھایا ہے سر توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اللہ عزیزان من دوستان دی وقار میرے حضور دیاں ساریاں بیویاں حضور واسطے اللہ پسند فرمائیاں نے انجا کھلو میرے نبی نے جتھو رشتے لینے او بھی رب دی مرضی نال لینے جتھے صاحبزادیاں دے دیتے نے او بھی رب دی رضا نال دیتے نے آپ نو سمجھ آ گئی زندہ باد
ایک حقیقت ہے، کبھی پھر وقت ہویا تو میں حضور محسن اعظم رحمۃ اللہ علیہ تے چند جملے ضرور عرض کرنا گا، مگر اج میں اپنے موضوع کی طرف جانا۔ عزیزان من، میرے سنگیوں، میرے عزیزوں، میرے کریم نبی نے جنہوں گھر لے آندے نکاح پڑھا کے، او بھی اہل بیت نے جڑے پیدا حضور دے گھر ہوئے تے نکاح پڑھا کے حضور بھیجیا، او بھی اہل بیت نے۔ میں بڑا حیران ہونا، حضرت سلمان نو باں تو پھڑ کے میرا نبی گھر لے آوے تے فرمائے کہ اے میری اہل بیت نے۔ ساری امت سلمان پاک نو اہل بیت من دیئے۔ اے ظالموں، جنہ نل نکاح پڑھا کے ڈولی وچ پا کے نبی گھر لے آئے، حضور دیاں بیویاں کیویں اہل بیت نہیں ہون گیاں؟ جانے من آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟